بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایڈوکیٹ ذیل ہما فیروز ایک بار پھر آپ کے سامنے انتہائی دلچسپ داستان لے کر عروسہ عالم جنرل رانی کی اولاد، اور اگر زیادہ مناسب الفاظ میں کہا جائے تو اپنی ماں یعنی جنرل رانی کے کردار کی باقیات کی صحیح ترجمان ہے۔ انگریزی کہاوت ہے لائک فادر لائک سن۔ ٹھیک اسی طرح اس پرٹیکولر کیس میں اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا like mother like daughter and even more than that۔ ماں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ناز و ادا کے زور پہ سکوت ڈھاکہ کی ذمہ دار ٹھہری، جبکہ بیٹی ماں کی بھی ماں نکلی، سرحد پار اپنی اداؤں کے زور پر نہ صرف اسلام کو بدنام کیا بلکہ ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنی۔ 22 مئی 1955 کو پیدا ہونے والی عروسہ عالم اس وقت تک اپنی زندگی کی 68 بہاریں دیکھ چکی ہے۔ جنرل رانی کی 5 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی، باقی تمام 4 بیٹیاں گمنامے کی زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ عروسہ عالم شب و روز اپنی ماں کا نام روشن کرنے اور اسلام اور ملک پاکستان کی شہرت کو تاریک کرنے میں مصروف عمل ہے۔ بائی پروفیشن ایک ڈیفنس جرنلسٹ ہے۔ صحافت کا آغاز 1997 میں کیا اور اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹ جو کہ سب میرین ایگوسٹا 90 بی کی فرانس سے پرچیز پہ بے ضابطگیوں سے متعلق تھی، اور جس کے نتیجے میں اس وقت کے نیول چیف منصور الحق کو ان بے ضابطگیوں کی پاداش میں اریسٹ کر لیا گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ عروسہ عالم ایک پاکستانی صحافی ہے جو کہ سیفما یعنی ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن کی صدارت کی ذمہ داری بھی سنبھالے ہوئے ہے تاکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن اور یکجہتی کو پروموٹ کیا جائے۔ اس نے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کا آغاز اگوسٹا 90 بی کی پرچیز میں ہونے والی بے ضابطگیوں کو انویسٹیگیٹ کرنے سے کیا تھا، اور یہ انویسٹیگیشن اس وقت میں نیول چیف منصور الحق کی سزا پہ منتج ہوئی تھی، جو کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا۔ عروسہ کی ماں بیگم اقلیم اختر ایکا جنرل رانی جو کہ یحییٰ خان کی مسٹریس کے طور پہ جانی جاتی ہے، عروسہ عالم کو انڈین میڈیا اور اپوزیشن پارٹیز نے بہت سے خطابات اور القابات سے نوازا، جن میں فرسٹ لیڈی آف پنجاب اور امریندر سنگھ کی لائف پارٹنر کے خطابات زیادہ مشہور ہوئے۔ پچھلی 2 دہائیوں سے اس کے امریندر سنگھ کے ساتھ تعلقات میں، جن کی بنیاد پہ وہ اب بھی بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہتی ہے، یہ کہانی تب شروع ہوئی جب عروسہ نے 2007 میں بھارتی پنجاب وزٹ کیا اور اس کے ساتھ رومانٹک ریلیشن استوار کیا، لیکن دونوں ہی اس تعلق کو ایڈمٹ کرنے سے انکاری ہیں۔ 2007 ہی میں مولانا محب الرحمان شاہی جو کہ جامع مسجد لدھیانہ کے امام ہیں، انہوں نے مسلم امہ سے تقاضا کیا کہ اس عورت کا بائیکاٹ کریں اور فتویٰ صادر کیا کہ یہ عورت ایک غیر مسلم کے ساتھ تعلقات بنا کر اسلام اور اسلامی شعار کا معاذاللہ مذاق اڑا رہی ہے۔ 2017 میں امریندر سنگھ کی وائف پاری نیت اس بات پہ تو چاروں ناچار متفق ہو گئی کہ یہ انڈیا وزٹ کر لیا کرے اپنے شوہر کے پریشر میں آ کر، مگر اس نے اس بات کی اجازت نہیں دی اور اس بات کی بھرپور مذمت کی کہ اس کو انڈیا کی مستقل سکونت دی جائے۔ 2021 میں عروسہ پہ ISI ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ یہ الزام انڈین کانگریس نے لگایا۔ جواباً عروسہ نے کہا کہ وہ پچھلی 2 دہائیوں سے انڈیا وزٹ کر رہی ہے، نہ تو وہ ISI کی ایجنٹ ہے اور نہ ہی امریندر سنگھ کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات ہیں، بلکہ عروسہ نے بہت بے باکی سے امریندر سنگھ کو اپنا سول میٹ قرار دیا۔ عروسہ کا میریٹل سٹیٹس سیپریٹڈ ہے۔ اس کے 2 بیٹے فخر عالم اور رافع عالم ہیں۔ فخر عالم پاکستانی پاپ سنگر اور ریپسٹ ہے، جبکہ رافع عالم ڈھاکہ میں بیرسٹر ہے۔ ISI چیف فیض حمید اور کیپٹن امریندر سنگھ دونوں ہی اس کے بوائے فرینڈز ہیں، جبکہ پچھلے دنوں مبینہ طور پر حامد میر نے آن ریکارڈ عروسہ عالم اور فیض حمید کے اللیجڈ ریلیشن کے بارے میں کھل کر بتایا، اور یہ بھی کہ عروسہ عالم کی وجہ سے فیض حمید کو اس کی مسز نے اس کی ٹانگ پہ گولی مار دی تھی۔ مختصر یہ کہ انسانی خون اپنی پہچان کے لیے صرف A پازیٹیو B پازیٹیو یا O نیگیٹو کے خانوں میں ہی نہیں بٹا ہوا، بلکہ وفاداری اور غداری بھی خون کے کسی گروپ کی طرح رگوں میں دوڑتی ہے۔ اس کی واضح مثال جنرل رانی کی بیٹی عروسہ عالم ہے، جو کہ اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلتے چلتے اب کسی اور سکوت کی خواہاں ہے، خدا نہ کرے۔
دعا ہے کہ اس عرض پاک کے طول و عرض سے یہ غدار اور ان کے غدار جانشین بے نام و نشان ہو جائیں اور ہمارا ملک صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے اور اپنی پاکستانیت کو کھل کے اجاگر کیجیے۔ جہاں بھی آپ کو کوئی برائی نظر آئے نہ صرف اس کی نشاندہی کیجیے بلکہ اس برائی کے تدارک کے لیے بھرپور طور پہ اپنی زبان، اپنے قلم اور اپنے احساسات کا استعمال کیجیے تاکہ ہم ان برائیوں کو جڑ سے ختم کر سکیں۔ جزاک اللہ۔